السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت سورہ بقرہ کی 255ویں نمبر کی آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے، جو ہم سب کو الحمدللہ یاد ہے، اور جس آیت کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے کیا معنی اور مطلب ہیں، کیا ٹرانسلیشن ہیں، آیت الکرسی کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ لہذا آج کی اس مجلس میں بفضلہ تعالی انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر کی جائے گی۔ آیت الکرسی کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے 10 جملوں میں کس طور پر اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور شرک کی برائی کو کھول کھول کر واضح فرمایا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، سوال فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت، سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، فرمایا تم نے سچ کہا، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی کیا برکتیں ہیں، کہ یہ تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ میں انشاءاللہ آیت الکرسی کے فضائل اخیر میں بیان کروں گا جب مجمع زیادہ ہوگا، اس لیے کہ فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی وہ نشانیاں اور احادیث میں وارد وہ وعیدیں بیان کی جاتی ہے جس سے دل دہلتے ہیں تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کے فضائل لاسٹ میں بیان کریں گے،
آئیے ہم آیت الکرسی کا اول ترجمہ ٹرانسلیشن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے۔ اور کون ہے اللہ؟ هو الحی القیوم۔ حی کے معنی زندہ، زندہ جاوید، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ قیوم سب کو سنبھالنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمینوں میں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مالکی میں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے آگے اور ان کے پیچھے تمام احوال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ سب مخلوق ان اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے، مگر ہاں جتنا وہ خود اللہ تعالیٰ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ کرسی سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ ولا یعودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اونچے مقام والے ہیں، عالی شان ہیں، عظیم ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، عظیم الشان ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود حقیقی جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی جھکائیں، سجدہ کریں، وہ ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس میں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، اس میں ذات۔ جیسے میرا ایک نام ہے محمد عرفان، لیکن میرے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے مولانا فلاحی، اس لیے کہ یہ دونوں میری صفت ہے، لیکن میرا اصل نام محمد عرفان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اپنا اصل نام اللہ ہے، اور باقی جو صفاتی نام شمار کروائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس میں تمام خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر برائی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام برائیوں سے پاک اور تمام خوبیوں کے مالک وہ ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور جو تمام خوبیوں کے مالک ہو اور تمام برائیوں سے پاک ہو وہی ذات معبود بننے کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کو اپنا معبود مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ لفظ اللہ یہ اصل میں ولا سے نکلا ہے۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ ولا عربی زبان میں اس محبت اور غم کو کہتے ہیں جو محبت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ تو جو محبت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس کو ولا کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں حضرت والا، والا آنے والے ہیں، والا کے معنی پیارے کے ہوتے ہیں۔ تو لفظ اللہ اصل نکلا ولا سے ہے جس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے معنی ہے محبوب، پیارے۔ اسی لیے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان کچھ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے لفظ اللہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ من موہن، دل کو موہنے والی ذات، دل کو لبھانے والی ذات، محبوب، پیارے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ لفظ اللہ اصل میں ولا سے ہے جس کے معنی ہوتے محبوب، محبت۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی محبت کے لائق ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی ہم وحدانیت کا اقرار کریں، جس کو ہم اپنا کرتا دھرتا مانیں، جو ہمارا رازق ہے، ہمیں زندہ کرنے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، جی ہماری زندگی کے جو کارساز ہیں وہ اللہ ہے۔
اور لفظ اللہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے. لفظ اللہ سے الف کو حذف کر دو، باقی رہا للہ. علماء نے بڑی زبردست بات لکھی، للہ کا مطلب اللہ کے لیے، یعنی محبت اللہ کے لیے. ہم اگر کسی سے محبت بھی کریں تو اللہ ہی کے لیے کریں، اور اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. اصل محبت اللہ کی ذات سے ہو، اور ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہ کی نسبت پر ہو، اپنی نفسانی شہوانی شیطانی محبتیں نہ ہوں. جیسے آج کل ہم سب کے دلوں میں یہ روگ پیدا ہوتا جا رہا ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے. نوجوان کی آنکھیں ایک چہرے سے نہیں بھرتی، دوسرا چہرہ بھی دل میں جمانا شروع کر دیتا ہے. فرمایا نہیں، محبت کے لائق ذات اللہ کی ہے. اور دوسرا لام بھی حذف کر دیں اور پہلا الف باقی رہیں. بنا الہ، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود. بولو کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق ذات کون؟ اللہ. اور یہی تعلیم ہے جس کو تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو پہنچائی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ایک مانو، خود بھی ایک مانو اور ایک بنو. ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم ایک اللہ کو مانیں اور ایک بن کر رہیں. یہی ہماری نشانی ہے، ایک بنے نیک بنے. یہ اسلام کے کمال تک پہنچنے کی نشانی. اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو دعوت دے رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. میرے اور تمہارے رب پروردگار، پرورش کرنے والے، روزی دینے والے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، کام بنانے والے، بگاڑنے والے، نفع کے مالک، نقصان کے مالک میرے اور آپ کے رب اللہ ہے. لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو. اور میرے اور آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی تعلیم لے کر آئے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا مشن توحید کو اجاگر کرنا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے معبود حقیقی؟ اللہ. لفظ اللہ پورے قرآن کریم میں 2940 مرتبہ آیا ہے. لفظ اللہ پورے قرآن کریم میں 2940 مرتبہ آیا. لیکن علامہ عبدالصمد سارم الازہری فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ پورے قرآن کریم میں 2698 دفعہ آیا ہے. اور فضائل اعمال فضائل ذکر میں جہاں اسم اعظم اور اسم ذات کی بحث ہے، وہاں حضرت شیخ زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ برکتہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کریم میں لفظ اللہ 2360 دفعہ آیا ہے. بہرحال یہ لفظ اللہ ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ذات ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی وفادار نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے محبت کرنے والے وفادار ہے. آگے فرمایا هو الحی القیوم. حی کے معنی ہوتے ہیں زندہ، ہمیشہ جو زندہ رہے. اور قیوم کے معنی ہوتے ہیں سنبھالنے والا، جو اپنے آپ کو بھی سنبھالے اور دوسروں کو بھی سنبھالے. هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. حی جو ہمیشہ زندہ رہے. حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الحی فی نفسہ الذی لا یموت ابدا. یعنی حی کے معنی یہ ہے کہ حی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ رہے. اور ہمیشہ کون زندہ رہنے والا ہے؟ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
تمام دنیا کی چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا هو الحی القیوم، جو کبھی بھی موت کے گھاٹ، فنا کے گھاٹ نہیں اتر سکتی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، توحید ثابت ہو رہی ہے۔ القیوم، جو سنبھالنے والے ہیں۔ قیم وہ ذات ہے جو خود باقی بھی رہے اور دوسروں کو بھی سنبھالے، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، تو جو محتاج ہو وہ کیسے کسی کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ اس میں کیسے نفع اور نقصان اور دوسری تمام چیزوں کی باتیں آ سکتی ہے؟ قیوم، سنبھالنے والا اللہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ الحی اور القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ دیکھا، میں نے چاہا کہ دیکھوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سر سجدے میں جھکائے ہوئے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کر بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، او ہمیشہ زندہ رہنے والے، او سنبھالنے والے، ہم کو بھی سنبھال لے، یا حی یا قیوم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو آپ یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لہٰذا ہم بھی یہ دعا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے دعا میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ بھی اسم اعظم ہے، الحی اور القیوم یہ بھی اسم اعظم ہے۔ جو بندہ یہ آیت پڑھ کے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کون ہے اللہ؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور جس کو نیند بھی نہیں آتی۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہمارے، بہت سارے ہمارے پیارے پیارے حضرات جنت جہنم کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، مولانا بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے کہنے لگے، او لوگوں سنو، پیاز کھانا حرام ہے، پیاز، سود، پیاز کھانا حرام ہے۔ ایک صاحب ذرا اونگ رہے تھے، اچانک وہ اٹھ کر بول پڑے، سنو سنو سنو، مولانا نے کہا ہے پیاز کھانا حرام ہے۔ تو کہا گیا، ارے بھائی ذرا آنکھ کھول کر سن دے، مولانا فرما رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، اس لیے آنکھیں کھول کر سنیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو کبھی نہ کبھی سونے والی ذات، کبھی ہم اللہ کو اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو جھونکے آنا شروع ہوتے ہیں، نیند کی شروع کی کیفیت کو اونگ کہتے ہیں، اور جب مست ہو کر سو جاتے ہیں اس کو عربی میں نوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ، نیند تو کیا، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، جھونکا بھی نہیں آتا۔ ارے بھائی اللہ قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، تو جو زندہ ہو، جو پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، وہ سو جائے تو سنبھالے گا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبہ پیدا ہوا کہ اللہ اب سوتے نہیں ہیں، آپ کو اونگ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آج رات کو جب رات شروع ہو، اپنے دونوں ہاتھوں میں کانچ کی دو برنیاں، دو برتن لے کر کھلا پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو جانا، اور جب صبح ہوگی تو ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے کہ ہم کو نیند کیوں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے مہربان رب، جیسا آپ نے حکم فرمایا ہے میں ویسا کر کے رہوں گا۔ رات شروع ہونے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کانچ کے دو بڑے برتن ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھے، اور جب رات کا حصہ گزرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو نیند آنے لگی، تو اچانک ایک اونگ کا جھونکا آیا، نیند کا جھونکا آیا، اور وہ دونوں برنیاں گر گئی، پتھریلی زمین تھی، گر کر ٹوٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام صبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، موسیٰ کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ کانچ کی دو برنیاں، کانچ کے دو برتن اپنے ہاتھوں میں رکھنا۔ کہا اے اللہ اونگ آ گئی تو دونوں برتن، دو جو کانچ کے برتن تھے وہ گر گئے۔ فرمایا اے موسیٰ
جب تمہارے دونوں ہاتھوں میں کانچ کے برتن تھے اور نیند آ جاتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں، تو اگر نیند آئے تو تم دو کانچ کے برتن نہیں سنبھال سکتے، اگر مجھے بھی نیند آ جائے گی اتنے بڑے کائنات کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے ہم نہیں سوتے، اتنے بڑے کائنات کے نظام کو کون سنبھالے گا جب تم نیند کی حالت میں دو کانچ کے برتن نہیں سنبھال سکتے؟ اگر میں بھی سو جاؤں جو کہ قیوم ذات ہوں، میں ہمیشہ پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہوں، اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر اس پوری کائنات کو کون سنبھالے گا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، لام تملیک کے لیے ہے، ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کی مالکی ہے، اس لیے ہم آتما ہتیہ نہیں کر سکتے، خودکشی اسی لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جب چاہتے ہیں ہمیں بلا لیتے ہیں، اس لیے تو حرام ہے، اس لیے کہ یہ امانت ہے، اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت عالیشان محل بنوایا اور محل بنوا کر اعلان کیا کہ اگر کوئی کس میں طاقت ہو تو میرے محل میں کوئی فورٹ نکال کر بتائے، کسی کے اندر طاقت ہو، کوئی خرابی نظر آئے پورے محل کے اندر تو مجھے بتائے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، محل کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کیا آپ نے محل بنوایا ہے، کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کیا رنگ لگایا ہے، کیا بیل بوٹوں سے آپ نے اپنے محل کو سجایا ہے۔ سب دیکھ کر جا رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، ایک جماعت وہاں کھڑی ہے، ایک مسافر فقیر ایک طرف سے نکلا، اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے بڑا رشک ہے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا بادشاہ نے اعلان کیا ہے اتنا بڑا محل ہے، کوئی فورٹ نکالے گا اس کو انعام دیں گے۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر کہا اس میں دو عیب ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا بھائی تجھے اس میں فورٹ نظر آ رہا ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، تجھے خرابی نظر آ رہی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، پرانا لگانا، آپ کے محل میں ایک نہیں دو دو بڑی خرابیاں ہیں۔ اچھا کیا بڑی خرابی ہے؟ کہا پہلی خرابی ہے کہ یہ محل ہمیشہ محل نہیں رہے گا، اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کبھی کیا ہے وہ شعر ہے نا، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ بن جائیں گے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کا حق دیں گے، انبیاء، شہداء، صالحین، حافظ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ آج حافظ قرآن کی عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، کل اس کا مقام دیکھنا، جب وہ آیات پڑھتے ہوئے سارے منازل طے کرتا جائے گا، اپنے ماں باپ کو تاج پہنائے گا، تب افسوس کرنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ابھی حافظ قرآن کی اگر ہمارے دل میں عزت ہوگی، عظمت ہوگی، حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حق دیں گے، اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، تب حافظ قرآن کا مقام معلوم ہوگا، تب عالم دین کی عزت عظمت دل میں آئے گی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات اور دنیا میں آنے کے بعد کے حالات سب کچھ اللہ جانتے ہیں، یا یہ کہ ما بین ایدیہم سے مراد جس کو ہم جانتے ہیں، یعنی جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بول کر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ وما خلفہم، جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جن کو ہم نہیں جان سکتے، اللہ ان سب کو جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے۔ آگے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تمہارا علم ہی کیا ہے؟
ہمارا تمہارا علم ہی کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وما اوتيتم من العلم الا قليلا اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہمارا جو علم ہے وہ علم دینے والا بھی اللہ ہے. تو جو اللہ ہمیں علم دے ہم اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کو گھیر رکھا ہے. کرسی ایک جسم ہے. اب وہ کرسی کیسی ہوگی؟ کہ ہمارے جیسی کرسی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تو اٹھنے بیٹھنے سے جسم سے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے. اللہ کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے یہ اصول یاد رکھیں. بہت زیادہ صوفی صافی بننا ہو تو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی علماء کے پاس بیٹھ کر صوفی بننے کا. اللہ کی کائنات میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات میں نہیں. اللہ کیسے ہیں؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، نہیں ہے ان چیزوں میں نہیں. اللہ کی قدرت میں غور کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. اور اگر اللہ کی ذات میں غور کرنے گئے تو گمراہ ہو جائیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے سارے آسمانوں اور سارے زمین کو گھیر رکھا ہے. اندازہ لگائیے جس اللہ کی کرسی نے سارے آسمان اور سارے زمین کو گھیر رکھا ہے وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی. اور پھر اس کے سامنے اللہ کا عرش تو کتنا بڑا ہوگا. جس کی کرسی اتنی بڑی، جس کا عرش اتنا بڑا، وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا. وسع کرسیہ السماوات والارض. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے. انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کس نے؟ ابو ذر غفاری نے. کہ میرے محبوب یہ جو کرسی کا ذکر ہے یہ اللہ کی کرسی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہو. یعنی اگر بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہو، اس کا حلقہ پڑا ہو، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کرسی 7ویں آسمان پر ہے. جب کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، جس نے سارے آسمان اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے جیسے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوتا ہے. اور عرش، اور پھر مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہوگا. اور جس کی کرسی اتنی بڑی، جس کا عرش اتنا بڑا، وہ اللہ بھی خود کتنے بڑے ہوں گے. آگے فرمایا 9واں جملہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. جو تھک جائے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو نہ تھکے وہ معبود ہوتا ہے. فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور آخر میں بھی اللہ نے کہا اللہ عالی شان ہے، علی ہے، عظیم ہے، عظیم الشان ہے. بہرحال یہ پوری صورت کی میں نے آپ کے سامنے مختصر تفسیر کی ہے، ورنہ یہ کوئی آدھے گھنٹے میں بیان ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بچہ مکتب میں صحیح ناظرہ قرآن کریم پڑھ لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے. ذرا آنکھیں کھولو اور اپنی سوچ کو ذرا سوچ کے معیار کو بلند کرو. 1922 میں جینے کی ضرورت نہیں، 2022 میں جیو. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز، وائرل ہونے والے چیپٹرز، ان تمام کے ذریعوں سے جوانوں کے دلوں سے ایمان کی مایا کو کھینچا جا رہا ہے. اس لیے اس دور میں ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا جائے، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو اتنا بولا جائے کہ یقین ہو جائے اللہ ہی کرنے والے ہیں. اسی لیے تو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے، اس لیے تبلیغ میں بھی نکلنا چاہیے. قرآن کی تفسیر ہو ان حلقوں میں جانا چاہیے. آخر میں آیت الکرسی کی کچھ فضائل ہیں، کچھ برکتیں ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے
تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجوز کوئی چیز مانے نہیں۔ کیا مطلب؟ ہر فرض نماز کے بعد جس بندے نے آیت الکرسی پڑھ لی، اگر اس کی موت آ گئی تو انشاءاللہ وہ موت کے بعد ڈائریکٹلی جنت کے آرام اور جنت کی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ ڈائریکٹ جنت پڑھنا لیکن مشکل ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی 108 آل عمران کی 8ویں نمبر کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ پڑھ لے گا۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میرے اپنی جیب کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن سامنے ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول کے قریب پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ علامہ تھانوی نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا ایک مرتبہ پڑھ لے گا پوری آیت، اللہ اس کو موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ اتنا آسان عمل ہے، کیا مشکل ہے یار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے ماما اس سے نکل جاتے ہیں، شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ کون پڑھتا ہے سورہ آیت الکرسی اپنے گھر میں؟ گانوں سے فرصت ہے، ٹیلی ویژن جو میں اکثر ایک بیان اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ جس گھر کے اوپر الٹی ڈش ہوتی ہے نا، اس گھر پہ کبھی اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں آیا کرتے۔ اللہ کے واسطے گناہوں کی فیکٹری سے اپنے گھر کو پاک صاف کرنا چاہیے، یہ اللہ کا واسطہ ہے۔ مسلمانوں، اس کے ذریعے سے ہماری ماؤں بہنوں کو فحاشی اور عریانیت کیسے بے حیا بنتے ہیں وہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا ورد ضروری ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے، اس کی کیا برکت ہے کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کے گھر والوں کی بلکہ پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، حق تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، رات بھر وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شراب کے نشے میں سویا تھا، اسی حالت میں موت آئی، بول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کانوں میں ہینڈز فری لگا کر سویا تھا، گانے سنتے سنتے مرا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ چلتی گاڑیوں میں میوزک بجتے ہیں، ٹکر لگی مر گئے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ آیت الکرسی پڑھ کر سویا تھا، موت آئی، موت بھی دلہن بن کے آئی۔ پڑھنے کا اہتمام کرو گے بھائی؟ ایک روایت میں اگر کوئی صبح میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں، سورہ مومنون نہیں، 2 صورتیں ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، سورت کے کیا نام ہیں، تو دو صورتیں ہیں، سورہ مومن کی 3 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کیا مشکل ہے، اللہ کی حفاظت میں جو بندہ آ جائے، لہذا صبح میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور سورہ مومن کی شروع کی آیتیں پڑھ لے، اور جو شام میں پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اگلی نماز تک اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے معلوم؟ لیکن پابندی تو صدیق کرتا ہے یا شہید کرتا ہے، جو نیک ہوتا ہے وہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ ایک آخر میں ایک بہت اچھا آیت الکرسی کے فضائل پر واقعہ ہے، 2 منٹ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اناج آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو والی بنایا، نگران، اناج کی حفاظت کرو۔ رات میں ایک چور آیا اور غلہ بھرنے لگا، کوئی بوری لے کر آیا تھا، اناج بھرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، مجھے حفاظت کے لیے کہا ہے، تو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں تجھ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، میں تو غریب ہوں، لاچار ہوں، کل سے ایسا نہیں کروں گا۔ صبح ہوئی، ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا۔ کہا آج پھر وہ آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، وہ چور واپس آیا اور غلہ بھرنے لگا بوری کے اندر۔ پھر ابو ہریرہ نے پکڑا، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر وہی ہوئی، تیسری رات کو پکڑ لیا، کیا پھر تجھے چھوڑوں گا نہیں؟ تو روز مال لے کر چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے اس پر حفاظت کے لیے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک دعا بتاؤں، اس دعا کو پڑھ لینا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو ابو ہریرہ یہ اتنی دعا سن کر کے آیت الکرسی کی فضیلت سن کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ وہ چور تو رات کو مجھ کو ایسا کہہ رہا تھا۔ کہا وہ چور نہیں تھا، وہ 3 راتوں سے شیطان تمہارے پاس آ رہا تھا، شیطان نے خود ہی اپنی ذات سے حفاظت کا عمل بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، خود تم سے میری حفاظت ہو جائے گی۔
تو بھائی اہتمام کرو گے. اللہ تعالی ہم تمام کو آیت الکرسی کے فضائل اور برکات عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی توحید سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کو کرتا دھرتا ماننے کی اور ہم تمام کو ایمان پر موت عطا فرمائیں. آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.